Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللہ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ بیت اللہ مثابتاً اجتماع کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا بناؤ تم پکڑو تم من سے مقام ابراہیم مقام ابراہیم مصلی نماز کی جگہ جائے نماز واحدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف یعنی ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طہرا یہ کہ پاک کریں وہ دونوں بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. مثابہ یہ لفظ صابہ یصوب صوباً و مصاباً سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے مثابہ کے مرجع کے ہو گئے. یہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد مقام امن ہمیشہ سے مقرر کر رکھا اور آخر میں امت محمدیہ کو حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت مکہ اور بنائے خانہ کعبہ کا تفصیلی واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس آیت میں کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کے چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام کے متعلق احکامات مذکور ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اس طرح مذکور ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے
جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام اور سجود و رکوع کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچتی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، جس وقت اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور کیکر کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ آباد تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلہ کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہے ہماری منزل یہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور اپنی اہلیہ حضرت مائی ہاجرہ کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر اسماعیل اور مائی ہاجرہ کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشدان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کو حوالہ خدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت مائی ہاجرہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں، جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت مائی ہاجرہ ساتھ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں یہ بات پڑی، عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت مائی ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیے، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔